اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کی لعنت ہوگی، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے مسلمانوں، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم کو سلام کرے ان کو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت غنیمتیں یعنی مال و اسباب ہے، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، تو اللہ نے تم پر ایمان کی توفیق دے کر احسان فرمایا، لہذا تحقیق سے کام لو، تم جو کچھ کرتے ہو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو مسلمان معذور نہیں ہیں ان میں سے بیٹھے رہنے والے اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کے مقابلے میں مال اور جان کے ذریعے جہاد کرنے والوں کو درجے کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے سبوں سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر بڑے اجر کی فضیلت سے نوازا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قتل عمد کی اخروی سزا کا بیان فرمایا ہے، اور قتل عمد کی دنیاوی سزا کا بیان اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔ اس قدر تاکید اور شدت کے ساتھ شاید ہی کسی جرم کی سزا بیان کی گئی ہو۔ اول تو جہنم اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کا غضب ہوگا، اور مزید یہ کہ اللہ نے اس کے لیے بڑا سخت اور دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ قتل عمد ہے، اور بعض علماء کے نزدیک قاتل کے توبہ ہی قبول نہیں ہوتی، لیکن جمہور کے نزدیک قاتل کے توبہ اگر اللہ چاہیں گے تو قبول ہو سکتی ہے، اور قاتل ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے بلکہ اپنی سزا پانے کے بعد دوزخ سے نکالے جائیں گے، جیسا کہ احادیث اور دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ یا اس آیت کریمہ سے ایسے قاتل مراد ہے جنہیں پشیمانی تک نہ ہو اور توبہ تک نہ کرے، اور قتل مومن کو وہ گناہ نہ سمجھتے ہو اور حرام بھی نہ سمجھتے ہو بلکہ حلال سمجھتے ہو، ایسا سمجھنے والا انسان اور قاتل اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی سزا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور ایسے عقیدے کا اظہار نہ کرے جو کفر کا باعث ہے تو اسے مسلمان ہی سمجھا جائے گا، اس کا قتل جائز نہ ہوگا اور قاتل پر قتل کی سزا بھی جاری ہوگی۔ اس آیت کے سلسلے میں کئی واقعات نقل کیے گئے ہیں، لیکن سب کا حاصل یہی ہے کہ دوران سفر بعض لوگوں نے صحابہ کرام کو سلام کیا تو صحابہ کرام کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر رہے ہیں، چنانچہ صحابہ کرام نے انہیں قتل کر دیا، اسی پر مواخذہ ہوا ہے۔ لیکن چونکہ صحابہ کرام اس سے پہلے ان تفصیلات سے واقف نہیں تھے، اسی لیے تنبیہ پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔
اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مال اور جان کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو گھر میں بیٹھنے والوں کے اوپر ایک گنا فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مال سے جہاد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے راستے میں مالی قربانی دینا، اور جان سے جہاد کا مطلب اللہ کے راستے میں جان و تن کے ذریعے کوشش کرنا، جس کی ایک صورت قتال کی بھی ہے، اور علم دین کے حصول اور نیکی کی دعوت اور برائیوں سے روکنے کی کوشش، یہ جہاد بالنفس کے اندر داخل ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو اپنے راستے میں مال و جان کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔